He says, based on number one, یہ جو ڈیوائن رائٹ تھا, یہ جو ڈیوائن مطلب جو کنگشپ تھی, اٹ واز بیسڈ آن, یہ اس کا طور طریقہ جو تھا ان کا حکمرانی کو تھا کہ اٹ واز اے کامن ہیومن وے آف رول ان which in order to maintain their authority, police and jails were used to suppress the freedom of the people. بادشاہ اپنا رول اس طریقے سے, نمبر ون, پاور ان کو سپریس کر کے تھے جو لوگوں کو کرتے تھے. دوسرا, پاور ایکوائرڈ تھرو مٹیریل مینس اینڈ riches for purchasing friends and supporters. یہ اس طرح اپنا رول چلاتے تھے, یہ ایک سپریس کر کے, اور دوسرا پھر یا مال و دولت سے رشوت دے کر اور نواز کر. اور تو یہ جو بیرنز اور نواب اور یہ سارے سلسلے اور لارڈز وغیرہ جو نکلے, تو اسی وجہ سے نکلے سارے, کیونکہ وہ بادشاہ ان کو اسٹیٹ نواز دیتا تھا, اور ضرورت کے وقت جو تھا اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ آ کے یہ اس کے گرد ریلی اراؤنڈ کریں گے وہ. سو اٹ واز لائک بیسیکلی پولیٹیکل برائبری. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اور بھی طریقہ یوز کرتے تھے, جس کو وہ کہتے ہیں کہ علامہ کہتے ہیں کہ آلسو سائیکولوجیکل میتھڈز ور یوزڈ ٹو کیپ پیپل ان آ. لوگوں کو وہ ان کے اوپر ایک سینس آف, یعنی کہ ایک آ ایسا ہوتا ہے جب آپ اوور پاور ہو جاتے ہیں, ود سم مرغوب ہو جاتے ہیں آپ کسی کی اپیرنس سے, کسی کی پرسنالٹی سے آپ. تو یہ اوور پاور آپ کو کرتے تھے, آپ کو جو آ میں لے آتے تھے. اور اب بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے, یہ آپ آ میں آ جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں وہ بڑی لینڈ کروزر آئی ہے, پیچھے عام بندوں کے 10 ڈالے نکل رہے ہیں آپ, تو عام بندہ جو کہتا ہے یار تو بڑی کچھ چیز ہے, اس طرح کے اوور آل ہوتے ہیں کہ نہیں آپ ہوتے ہیں. سو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ تھے, the kings kept themselves away from the gaze of the people also. اس زمانے میں یہ جو بادشاہ تھے یہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھتے تھے. مطلب کہ ہر ایک کی نظر کے سامنے ہر وقت ہونے سے اس کی اہمیت کم ہو جاتی. تو یہ دیکھیں, یہ جو ویل کا کانسیپٹ ہے یہ بھی اسی زمانے کا ہے, یہ پری اسلامک ہے. یہ کہ اٹ واز سپوز ٹو بی, یہ جو ایک نقاب جو تھا یہ مسلمانوں سے بہت پہلے کا ہے. ایون ان خواتین جو تھی ان پرشین کلچر میں بھی تھا اور رومن کلچر میں بھی تھا. ہاں, تو وہ اس لیے کرتے تھے کہ عمراء کہ اپنی بیویوں کو نقاب میں رکھتے تھے کہ ان کے سٹیٹس کی وجہ سے, کہ ان کے لیے شکلوں کے اوپر رہتے. اٹ واز اے اسٹیٹس سمبل. ہاں, تو سارے بادشاہ تو یہ مینٹیلٹی تو وہ ایک ہی تھی نا ان کی. پھر وہ کہتے ہیں علامہ اور کیا یہ یوز کرتے ہیں, دے آلسو یوز کلوتھس, اپنی riches کو ڈسپلے آف ویلتھ اینڈ جیولری. وہ جیولری نہیں ہے تو وہ کرسچن ڈیور کے بیگز ڈسپلے ہوتے ہیں, اسٹف لائک دیٹ, اور بھی بڑے بڑے برانڈ جو ہیں تو اب آج کل وہ چلتے ہیں. اینڈ obviously jewelry also plays a role, especially amongst the first ladies and even when they become like rulers, women, تو اس طرح کا کرتی. So as Iqbal says, the holy prophet of Islam is the only man in the human history whose rule over man may justly be called a rule by divine right. Why? Because divine right to rule must be above all such material and psychological means. اور وہ رسول اللہ نے کر کے دکھایا آپ کو, وہ بھی آپ کو اشارہ کرتے ہیں. کون سی والی بیٹا؟ ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ڈیوائن رائٹ کو رول کر سکتا ہے تو رسول اللہ کے پاس وہ اختیار ہے. وہ کیوں ہے وہ اختیار؟ وائی؟ بیکاز ڈیوائن رائٹ ٹو رول مسٹ بی ابو آل سچ میٹیریل اینڈ سائیکولوجیکل مینس. کہ جو بندہ ڈیوائن رائٹ کے ذریعے کہے کہ میں جو ہے وہ اس بیسس پہ آپ پہ حکومت کر رہا ہوں, تو وہ پھر ویلتھ اور پاور اور یہ سائیکولوجیکل مینس کے ذریعے آپ پہ حکمرانی نہیں کرے گا.
اس کی حکمرانی اور ہوگی، وہ آگے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح حکمرانی کرے گا. وہ یہی وہ کہتے ہیں کہ نیدر گولڈ نور بینٹس ٹو اپ ہولڈ اٹ، یعنی کہ پھر جو اللہ کا بندہ ہے جو حکمران ہوگا تو اس کو پھر مال و دولت کی اور فوجی یا پولیس کے ذریعے غلبہ پا کر حکمرانی کرنے کے وہ نہیں کرے گا. وہ نہیں، وہ فیئر اسی لیے ہوتی ہے نا، فیئر آپ کی تو اسی لیے ہے نا کو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، آپ کو ماریں گے، پیٹیں گے، قتل کر دیں گے، دس از فیئر نا. یا آپ کی جو ہے وہ دولت چھین کے لے جائیں گے، تباہی آپ کی بربادی کر دیں گے. تو فیئر ان چیزوں سے وہ کی جاتی ہے. 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں فیئر کی، بلکہ بیسیکلی 2 ہی ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 ذرائع سے جو ہے حکمرانی جو ہے وہ زبردستی جس کو آپ کو کہہ سکتے ہیں وہ کی جاتی ہے. ایک فیئر، اور فیئر کس چیز کا ہوتا ہے؟ جان کا، مال کا اور اولاد کا. وہی جان کا ہی ہو گیا نا. اینڈ اگر وہ کام نہ کرے تو پھر آپ کو اسیسینیشن عمل میں آ جاتی ہے. اینڈ اس کے علاوہ پھر جو تیسرا ذریعہ ہے وہ لالچ ہے، گریڈ. اس کے ذریعے مطلب کہ برائبی کے ذریعے، اور اپنوں کو جس میں وہ نیپوٹزم بھی آ جاتا ہے، ان کو اپنوں کو نواز کر اپنے گرد کر کے ہلکا جو ہے وہ اس کو اسٹرانگ کرنا، اور تاکہ وہ وقت آئے تو اپوزنگ فورسز کا وہ مقابلہ کریں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے. سو وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیوائن رائٹ ہے وہ گولڈ اور بینٹس یا پاور کے ذریعے نہیں کیا جاتا. سو دوسرا وہ کہتے ہیں کہ نور مسٹ اٹ فال بیک آن سائیکولوجیکل ٹرکس ٹو انفیوز اے سپرسٹیشس آ ان ادرس. اچھا، اب آپ ان تینوں کو وہ دیکھیں تو یہ رسول اللہ کا تو ایسا کوئی چکر نہیں تھا، انہوں نے تو ایسا کوئی ہیلا جو ہے وہ استعمال نہیں کیا. تو یہ بھی آگے سارا آگے وہ ڈسکس ہوتا ہے. تو علامہ کہتے ہیں کہ he says that it must be a rule without army, without a treasury, and without a jail, and without police. اصل حکمرانی وہ ہوتی ہے جو نہ اس کی بیسس دولت ہو، نہ اس کا بیسس جو ہے وہ آپ کو فوج کے بلبوتے پہ کریں، یا پولیس کے، یا واٹ ایور آپ ان ایجنسیز کے، یا ان آپ کے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کے ذریعے آپ امپوز جو ہے وہ کر کے جو کریں وہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ علامہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوج وہ زندان وہ سلاسل رہزنی است، اوست حاکم کز چنین سامان غنی است. کہ فوج اور قید خانوں اور زنجیروں کے بل بوتے پر حکومت کرنا حکمرانی نہیں ہے بلکہ ڈاکہ زنی ہے. اصل حاکم وہ ہے جو کہ اس ساز و سامان سے غنی ہے، بے نیاز ہے. یعنی فوج تو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہے، اور قید خانے عدل و انصاف کا اطلاق کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان کو حکمرانی کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا. Only such a person has the divine right to rule. Citing the example of the Holy Prophet, Allama says, the Prophet had, number one, he had no standing army. He had no treasury and no police and no jails. He did not employ even a single method as was used by the kings. He mixed freely with the people. وہ جو اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، he mixed freely with the people. He was accessible to everyone. Neither did he use any psychological means to subjugate the people. کوئی آپ کا ایک اس طرح کا ایک سنگل انسیڈنٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نے اپنا آپ کو کوئی کسی کو امپریس کرنے کے لیے آپ نے اپنی ذات یا شخصیت کا استعمال کیا ہوا آپ نے. So the Prophet Islam, the mightiest monarch the world had ever seen, not only ruled the bodies but the hearts of the people. اصل چیز کیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ
وہ سلطنت اہل دل فقر ہے، شاہی نہیں. جہاں توان گرے. So as Iqbal says, history knows that one monarch whose rule over man may justly be called a rule by divine right, and that one man was the Prophet of Islam. And yet, though the ruler by divine right, he never claimed to be a ruler. A man like unto you was the grand message of this greatest of kings, often or adoring humanity. سو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اصل حاکمیت جو ہے وہ خدا کی ہے، شہنشاہ کی نہیں. انہوں نے اسلام میں ملوکیت کا خاتمہ کر دیا تھا. اس لیے علامہ فرماتے ہیں کہ غلام فقر اون گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام است، کہ میں جو ان کی جو کہ پناہ میں یہ دونوں جہان ہے رسول اللہ علیہ وسلم، کہ میں ان کے فقر کا، میں ان کا غلام ہوں کہ جنہوں نے اپنے دین کے اندر ملوکیت کو حرام قرار دے دیا تھا. تو یہ ملوکیت بھی تو وہ اس طرح کی اگر ڈائریکٹ نہیں ہے تو ایک خیر ڈائریکٹ بھی تو ہے، عرب ممالک میں تو ڈائریکٹ ہے، لیکن جہاں ہمارے جیسے ممالک میں وہ دماغوں میں گھسی ہوئی ہے. سو رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی نہ صرف طرز حکومت اور اس کے بنیادی اصول بتائے، بلکہ اپنی ذاتی اور عملی مثال سے ہمیں یہ بھی دکھا دیا کہ ایک قوم کے لیڈر میں کون سے اوصاف ہونے چاہیے اور کس قسم کا اس کا رویہ ہونا چاہیے ٹو رول ہز پیپل. سو کون سے اوصاف ہونے چاہیے اور اس کے عوام کے ساتھ رویہ بھی کیسا ہونا چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ترین مثال ہونے کے باوجود مسلمانوں میں بلند پایا لیڈر کیوں نہ پیدا ہو سکے؟ میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ تو شہنشاہیت یا ملوکانہ طرز حکومت کا قیام تھا، جو کہ امام حسین کی شہادت کے بعد عالم اسلام میں مکمل طور پر رائج کر دیا گیا. اب وہ انہوں نے تو ختم کی تھی بادشاہت، اور وہ 30 سال بعد ہی جو ہے وہ 30-40 سال کے بعد جو ہے وہ پھر مسلمانوں نے ہی خود اپنے اوپر اس کو انفورس کر دیا وہ. سو یہ آمرانہ طرز حکومت صدیوں تک قائم رہی، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایسی لیڈرشپ جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو سکی. وہ ایسا کوئی لیڈر جو بھی نکلتا تھا یا اس طرح کے جو کوئی درس دیتا تھا اس قسم کے، ان کو مار مار کے تو ختم کر دیتے. اور وہ آپ کے وہ 4 اماموں کا انجام بھی تھا ایسے ہی ہوا تھا. all of them died on natural deaths, they were all murdered. امام مالک کیا، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل. سو اب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اقبال جس دور میں پیدا ہوئے وہ مسلمانوں کی ایک غلامی کا دور تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ مسلمانوں اور ہندوؤں میں سیاسی آزادی اور خود مختاری کی آوازیں وہ بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں. ایسے نازک مرحلے پر مسلمانوں کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جس کی قیادت مسلمانوں کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو منزل مقصود پر پہنچا دے. تو اقبال کو اس بات کا انتہائی شدت سے احساس تھا. اسرار خودی جو کہ ان کی پہلی کتاب تھی 1915 میں، وہ خدا سے دعا مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ در جہان یارب ندیم من کجاست، نخل سینا یم کلیم من کجاست، یا مرا یک ہمدم دیرینہ دہ، عشق عالم سوز را آئینہ دہ. گر تو در ذات خود یکتاستی، عالمی از بیر خویش آراستی، من مثال لالۂ صحراستم، درمیان محفلی تنہاستم، خواہم از لطف تو یار ہمدمی، از رموز فطرت من محرمی. ہمدمی دیوانئی فرزانئی، از خیال این و آن بیگانئی، تا به جان او سپارم ہوی خویش، باز بینم در دل او روی خویش. سازم از مشت گل خود پیکرش، ہم صنم او را شوم ہم آزرش.
یہ میں نے پڑھ دی ہے لیکن تو تھوڑی سی شاعری بھی ہونی چاہیے بیچ میں، بیکاز پوئٹری اٹ ٹچز ونز ہارٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رب اس جہاں میں میرا ساتھی کہاں ہے، میرے نخل سینہ کا کلیم کہاں ہے. یعنی کہ میں بھی وہ پیغام میرے سینے میں جل رہا ہے، وہ اس کو سننے والا کہاں ہے. تو نے تو موسیٰ کو بلا لیا تھا اپنا پیغام سنانے کے لیے، میرا سننے والا کہاں ہے. کہاں ہے وہ شخص جو میرے پیغام کو سمجھ سکے. یا رب مجھے بھی ایک ہمدم دیرینہ عطا کر جس میں مجھے میرے عشق عالم سوز کا عکس نظر آئے. اے اللہ اگرچہ تو نے خود اپنی، یعنی کہ اے اللہ اگرچہ تو خود اپنی ذات میں یکتا ہے اور ہر شے سے بے نیاز ہے، لیکن پھر بھی تو نے اپنے آپ کو بہلانے کے لیے ایک عالم بنا ڈالا ہے. میری مثال ایک لالہ صحرا جیسی ہے جو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی بالکل تنہا ہے. اے اللہ تو کریم ہے اور میں تیرے کرم سے ایک ہمدم ایک ساتھی چاہتا ہوں جو کہ میری فطرت سے آگاہ ہو، ایک ایسا ساتھی جس میں عشق و عقل گندھے ہوئے ہوں اور وہ دنیاوی مال و دولت، جاہ و مرتبہ کی خواہش سے بیگانہ ہو، تاکہ میں اس کی روح میں اپنا عشق پھونک دوں اور پھر اس کے دل میں اپنے چہرے کا نظارہ کروں. یعنی وہ میرے افکار سے مکمل ہم آہنگی رکھتا ہو، میں مٹی سے خود اس کے وجود اور اس کی شخصیت کو تشکیل دوں، وہ میرا صنم یعنی میرا آئیڈیل بھی ہو اور میرا ہی بنایا ہوا بھی ہو. سو کہا جاتا ہے کہ اقبال کی یہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی اور ایسی شخصیت قائد اعظم کی شکل میں عطا کی گئی.